وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کلچر کے مطابق وہ اپنے بچوں کو ریز نہیں کرنا چاہتے اور پھر وہ واپسی کا رخ کرتے ہیں، اور وہ بچے یہاں کے پھر ایڈجسٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کا براٹ اپ وہاں ہے، وہ وہاں بیشتر بچے پیدا ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنی زندگی کے 10-15 سال وہاں گزارے ہیں، 20 سال گزارے ہیں۔ یہ کس نوعیت کا پرابلم ہے؟ یہ اس نوعیت کا پرابلم ہے کہ جو ہمارے اندر یہ چیز کنٹرولنگ ہونے کی ہے نا، یہ اس کا پرابلم ہے کہ پیرنٹس بھی یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور کئی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بچوں کو ادھر کلچر کے حساب سے ریز کرنے کے لیے واپس لے کے آتے ہیں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ صرف پھینٹی لگانے کے لیے بچوں کو واپس لے کے جاتے ہیں کہ یہاں پر ہم ان کو مار نہیں سکتے یا بیویوں کو، تو وہاں جا کے وہاں ان کو لے جائیں تاکہ ہمارا وہ رہے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کیونکہ یہاں کا جو کلچر ہے کینیڈا کا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں انکلوسیونیس اتنی زیادہ ہے۔ یہ گریڈ 4 میں بچوں کا، میرے بچے گریڈ 4 میں جب تھے تو ان کا وہاں پہ کلچرل فیسٹیول ہوتا ہے، اور وہ ہر بچہ گھر سے اپنی ڈریس بھی پہن کے جا سکتا ہے جو ان کا کلچرل ہوتا ہے، اور کھانا بنوا کے اپنی مدر سے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہاں کا سسٹم آپ کے کلچر کو کچھ بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے، اور وہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ ان کو، جیسے کتنی زیادہ تو یہ بنے ہوئے ہیں کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں ہر کلچر کے، تو یہ آپ کے اپنے بینگ اے پیرنٹس آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے، اور جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ اس کلچر کی اتنی خوبصورت باتیں ہیں، آپ بچوں کو، میں نے یہاں آ کے خود ٹالرنس سیکھی، دوسروں کو برداشت کرنا سیکھا، جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں ان کو ہم نے عزت دینا سیکھا، اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ایکوالٹی آف ہیومن رائٹس ہوتے کیا ہیں۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، ایون اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کینیڈا میں بنا سکتے ہیں۔ بات یہ کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ اگر اس کو کلچر کہتے ہیں، مارا کٹی کو، دبانے کو، بچے آگے سے بول نہ سکے، آنکھیں نہ اٹھا سکیں، اور جو آپ چاہتے ہیں بس وہ کرتے جائیں، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ایسے تو اب شاید پاکستان میں بھی نہیں ہوتا، دنیا کے کسی کونے میں نہیں اب ہوتا، کیونکہ اویئرنیس بچوں میں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بچوں میں اویئرنیس آ چکی ہوئی ہے، اور بچے، خلیل جبران نے کہا تھا، وہ آپ صرف ان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ہیں۔ جب ان کے بالوں پر نکلے آپ ان کے کاٹنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم گائیڈ کر سکتے ہیں، بینگ اے پیرنٹس، استاد جیسے گائیڈ کرتا ہے، ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں، اور یہ آگے پھر بچہ فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے مسلط نہ کریں۔ تو آپ، بالکل صحیح، ہاں، تو یہ جو لوگ واپس جاتے ہیں نا، یہ مارا کٹی کے لیے جاتے ہیں، یہ دبانے کے لیے جاتے ہیں۔ باقی جو یہاں پہ، اب شاہد صاحب کی فیملی کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں جو 50-50 سال سے لوگ یہاں پہ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت، اچھا انسان بنایا ہے، اور ہمارے لیے یہ لوگ مشعل راہ ہے۔ ہم انہی خطوط پہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دبانا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بچے کو کہیں گے کہ تم سر پہ حجاب لے کے جاؤ، ہم نے یہاں پہ، میں نے اس پہ بہت کالمز لکھے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ حجاب والی بچیاں جب وہاں پہ باہر سیم وہی حرکتیں کر رہی ہیں جو گوریاں کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر شرم آتی ہے کہ آپ بچے کو حجاب کا بھی معنی تو سمجھائیں پہلے، اس کے بعد آپ اس پہ فورس کریں حجاب کو۔ جب وہ اندر سے اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر رہی ہے، تو آپ چاہے پاکستان ہو، پاکستان پہ بھی گرلز کالجز میں یہی کچھ ہوتا تھا نا، کہ گھروں سے بچے کچھ پہن کے آتی تھی، عبایا پہن کے آئیں اور وہاں آگے اتار دیں۔ جی ہاں، تو یہ صرف کینیڈا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پیرنٹس کی اپنی سوچ کا مسئلہ ہے، انہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔